آگے دوسرے گروہ کا ذکر ہے کہ ایک تو یہ ہے جو ایسا طرز زندگی رکھتے ہیں، اس طرح کی زندگی گزارتے ہیں، اور دوسرے وہ جو اس سے بالکل برعکس، جو نہ وعدہ پورا کرتے ہیں نہ رشتوں کو جوڑتے ہیں اور فتنہ فساد پھیلاتے ہیں. ایسے لوگوں کے لیے لعنت اور برا گھر ہے. والذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، والذین اور وہ لوگ، ينقضون جو توڑ دیتے ہیں، عہد اللہ اللہ کے عہد کو، من بعد میثاقہ اس کے پختہ کرنے کے بعد، ویقطعون اور کاٹ دیتے ہیں، ما امر اللہ جو اللہ نے حکم دیا، بہ ساتھ اس کے، ان یوصلا کہ وہ جوڑا جائے، ویفسدون فی الارض اور وہ فساد کرتے ہیں زمین میں، اولئک لہم اللعنۃ یہی لوگ ان کے لیے لعنت ہے، وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ اور ان کے لیے برا گھر ہے. پیچھے نیک وقت لوگوں کے اعمال کا ذکر کیا گیا تھا کہ ان کی صفات کیا ہوتی ہیں. عقل مند لوگ کون ہوتے ہیں؟ اللہ کی کتاب پر ایمان لانے والوں کی خصوصیات کیا ہوتی ہیں؟ وہ جو اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں، جو وعدے نہیں توڑتے، جو صلہ رحمی کرتے ہیں، جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، آخرت کے برے حساب سے ڈرتے ہیں، اپنے رب کی خاطر صبر کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، جو ہم نے ان کو رزق دیا اس میں سے کھلے چھپے خرچ کرتے ہیں، برائی کو بھلائی سے دور کرتے ہیں. تو ان لوگوں کا پھر انجام بتایا گیا کہ انہیں عدن کے باغات میں ٹھکانہ ملے گا، اور ان کے آبا و اجداد اور ان کی اولادیں وغیرہ بھی ان کے ساتھ ہوں گی، اور انہیں فرشتے ہر طرف سے سلام کریں گے. اس کے بعد ایک دوسرے گروہ کا ذکر ہے کہ جو پہلے گروہ سے عمل میں بالکل مختلف ہے. اگر وہ وعدہ پورا کرنے والے تھے تو یہ وعدہ توڑنے والے ہیں، وہ صلہ رحمی کرنے والے تھے تو یہ رشتوں کو کاٹنے والے ہیں، وہ اصلاح کرنے والے تھے تو یہ فساد کرنے والے ہیں. ان کے لیے اللہ کی رحمت کا وعدہ ہے تو یہاں وہ اللہ کی رحمت سے دور ہوں گے، ان کے لیے لعنت ہے. تو وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں، یعنی وہ عہد جو انہوں نے اللہ سے باندھا، اللہ کی عبادت کا، اطاعت کا، یا پھر اللہ کا نام لے کر کسی سے وعدہ کیا، اس وعدے کو نہیں نبھاتے. حدیث میں آتا ہے کہ منافق کی 3 صفات ہیں، 3 کوالٹیز ہیں، 3 علامات ہیں. نمبر 1، اذا حدث کذب، جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے. وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، اور جب وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، وعدہ پورا نہ کرے. ایک اور روایت میں آتا ہے وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، جب وہ عہد باندھے تو دھوکہ دے، غداری کرے. وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرے. اور ایک اور روایت میں ایک چوتھی کوالٹی کا ذکر بھی ہے، اور وہ ہے وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جب وہ جھگڑے تو گالی گلوچ پہ اتر آئے. تو بات یہ ہے کہ انسان جب وعدے کی خلاف ورزی کرتا ہے تو اس سے زمین میں فساد پھیلتا ہے، بدامنی ہوتی، اور نتیجتاً بہت سے لوگوں کی زندگی جہنم بن جاتی. اسی لیے ایسے لوگوں کی جزا بھی پھر جہنم ہے، برا ٹھکانہ ہے. جو کسی کی دنیا بگاڑے وہ دراصل اپنی آخرت بگاڑتا ہے. جو کسی کو دنیا میں ستانے کا سبب بنے، انجام کار وہ خود ستایا جائے گا، وہ خود مصیبت میں مبتلا ہوگا. اور پھر رشتوں کو کاٹتے ہیں. وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، جس چیز کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے اس کو وہ کاٹتے ہیں، یعنی انسانوں کے ساتھ تعلقات بگاڑتے ہیں. انسانوں کے ساتھ تعلق صرف اسی وقت جوڑا جا سکتا ہے جب انسان ان کی طرف سے پہنچنے والی آنے والی تکلیفوں پر صبر کر سکتا، ان کو برداشت کر سکتا. کیونکہ قطع تعلق، ایک دوسرے سے روٹ جانا اور
ناراضگی اور ایک دوسرے کے ساتھ کوئی تعلق نہ رکھنا، یہ اسی وقت ہوتا ہے جب انسان کہتا ہے کہ اب میری بس، میں اس دوسرے شخص کے رویے کو برداشت نہیں کر سکتا۔ پیچھے ہم نے اہل جنت کی خصوصیت پڑھی کہ والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، جو اپنے رب کی رضا کی خاطر صبر کرتے ہیں۔ تو یہاں یہ لوگ صبر سے کام نہیں لیتے اور چھوٹی چھوٹی باتوں کو بہت بڑا بنا دیتے ہیں، جس کی وجہ سے دنیا میں امن اور چین رخصت ہو جاتا ہے، خاندانوں کے اندر بھی اور قوموں کے اندر بھی۔ اولئک لہم اللعنۃ، ایسے لوگوں کے لیے لعنت ہے، وہ اللہ کی رحمت سے دور ہے۔ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، اور ان کے لیے برا ٹھکانہ ہے۔ سوء کہتے ہیں برائی کو، آفت کو۔ الدار گھر، یعنی دنیا کے برے کاموں کا برا انجام وہ دیکھ کر رہیں گے۔